کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں، تو یاد رکھیے اس عمل کا اللہ کے ہاں بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کی باتوں کو جانتے ہیں، یعنی سینے کے اندر بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی اہمیت نہ ہوگی، قدر نہ ہوگی، تو یاد رکھیے تمہارا یہ عمل کرنا بیکار فضول ہے۔ آپ اس آیت کے ساتھ قرآن مجید کی یہ آیت ملا لیں تو آپ کے لیے سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل بنا لے، جج بنا لے، شریعت میں، دین میں آپ کو جج بنا لے۔ کن مسائل میں؟ فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان اختلاف واقع ہو چکا ہے، جو اختلاف ظاہر ہو چکا ہے، اس اختلاف والی باتوں میں آپ کو اپنا فیصل تسلیم نہ کر لے، اور آپ کو اپنا فیصل تسلیم کرنے کے بعد آپ نے کوئی فیصلہ فرما دیا، حکم جاری کر دیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے بعد وہ اپنے سینوں کے اندر کوئی تنگی بھی نہ پائے۔ جب جج کے سامنے فیصلہ پیش ہوتا ہے، دونوں کے دلائل سنے جاتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے، آپ کے حق میں بھی، آپ کے مخالف بھی، جو بھی فیصلہ عدالت نبوی سے ہو جائے اس کے بعد اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرنی۔ اگر تنگی محسوس کرو گے لا یؤمنون، ایماندار نہیں ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، اس کو پوری طرح تسلیم کر لینا ہے۔ نبی کی زبان سے جو فیصلہ آ جائے، جو نتیجہ آ جائے، اس کو پوری طرح ظاہری اور باطنی طور پہ تسلیم کر لینا ہے۔ تو اس آیت نے اس آیت کا معنی مزید واضح کر دیا کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ایسا سننا اور ایسی اطاعت ہو انسان کے ظاہری اعضاء بھی اس کے تابع ہو، اور انسان کا باطنی عضو، انسان کا دل، وہ بھی اس کے تابع ہو۔ اور یہ کوئی مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول سے بیعت لی مدینہ میں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے بیعت لی۔ آپ حیران ہوں کہ بیعت آپ نے کس بات پہ لی ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، علی السمع والطاعہ فی المکرہ والمنشط۔ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، کن باتوں پہ؟ دو باتوں میں۔ علی السمع، سننے پر، قرآن کی بات آئے گی تو سنیں گے، مہینہ رمضان کا ہو یا شوال کا ہو، ذوالقعدہ ہو ذوالحج ہو، محرم ہو سفر ہو، رجب ہو شعبان ہو، کوئی بھی مہینہ آئے، یہ بیعت کی ہے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی ہم سنیں گے، یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کو سنائی جائے وہ سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابہ نے یہ بیعت کی سننے پر، والطاعہ، اور اطاعت کرنے پر، فی المکرہ والمنشط۔ مکرہ کہتے ہیں ناپسندیدگی، دو ہی حالتیں ہوتی ہے، خوشی والی حالت ہوتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے، اچھی بات ہے،
خوشخبری والی بات ہے تو ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے، اور ناپسندیدگی کی حالت ہے، بظاہر وہ عمل مشکل لگ رہا ہے، دو ہی حالتیں، خوشی کی اور ناخوشی کی، جیسی بھی حالت ہو، جیسی بھی کیفیت ہو، جیسا بھی حکم ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے فوراً اس کو سنو بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کرو، اطاعت بھی کرو۔ آپ نے یہ بیعت لی، کیا خیال ہے صحابہ نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پڑھتے تھے۔ روزے رکھتے تھے کہ نہیں؟ رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جہاد کرتے تھے کہ نہیں؟ کرتے تھے۔ صدقہ خیرات، یہ سارے عمل ہو رہے تھے، لیکن آپ نے ان اعمال پہ بیعت اس حدیث میں نہیں لی، آپ نے پورے اسلام کی جو بنیاد ہے، پورے اسلام کی بنیاد، اس پر بیعت لی ہے۔ آج امت مسلمہ کی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ماہ رمضان میں وہ اس قدر تقوی اختیار کریں گے، طہارت اختیار کریں گے، اور اس قدر اللہ اللہ مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے، باقی 11 ماہ اس کو آباد کس نے کرنا ہے؟ معاف رکھنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، دین اسلام کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے کہ ایک مہینے کو مخصوص کر کے آپ نمازیں بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے، تراویح بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، صدقہ خیرات کرے، اور 11 مہینے جانوروں کی طرح بسر کرے۔ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ جب سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ آزادی دین اسلام کے دائرے میں رہ کے ہے۔ یہ آج آزادی کے نعرے لگانے والے عورتیں بھی روڈوں پہ نکل کے آزادی کے نعرے لگاتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان، اس کی آزادی دین اسلام کے دائرے میں ہے، اسے باہر نکل کے نہیں ہے۔ جو دین اسلام کی حدوں کو پھلانگ دے، یاد رکھیے ماہ رمضان میں وہ روزے پہ روزہ رکھے، صدقے پہ صدقہ کرے اور پوری راتوں کو قیام کرے، اگر وہ دین اسلام کے دائرے سے باہر نکلنے والا ہے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا صدقہ خیرات قبول ہے۔ دین اسلام کے دائرے میں، اور دین اسلام کے دائرے کی بنیاد سمعنا و اطعنا۔ زندگی کا ہر مرحلہ، سیاست ہو، تجارت ہو، معاملات ہو، شادی کا مسئلہ ہے، جنازے کا مسئلہ ہے، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہے، سمعنا و اطعنا۔ زندگی گزر گئی ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے، زندگی گزر گئی ماہ رمضان کا قیام کرتے ہوئے۔ ہم بڑی خوشی سے بتاتے ہیں میں نے اس ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت 5 مرتبہ کی ہے، کوئی کہتا 10 مرتبہ کی ہے، بڑی خوشی سے بتایا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ مقصد نہیں تھا، اسلام کا مقصد تو یہ تھا کہ اس قرآن کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ تلاوت تو سمجھنے کے بعد ہے، اور آج امت مسلمہ کی اکثریت اس دھوکے میں پڑی ہے۔ گھروں میں بلا کے قرآن کی تلاوت کروا دی جائے، نجات کے لیے کافی، برکت کے لیے کافی۔ یہ چند حرام خور مولویوں نے تصور دے رکھا ہے کہ یہ برکت کا طریقہ، یہ برکت کا طریقہ، یہ برکت کا طریقہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، برکت کا وہی طریقہ ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے، اور اس کی بنیاد سمعنا و اطعنا ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، صحابہ یہ سارے عمل کر رہے تھے، نمازیں بھی، روزے بھی، جہاد بھی، صدقہ خیرات بھی۔ آپ نے جو بیعت لی ہے وہ ان 2 بنیادوں پہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی ہے۔ ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، اور یارو اگر ہم مسلمان ہیں تو غیر رمضان میں کیا رکاوٹ ہے؟ اسلام کا تصور تو جب سے اسلام سمجھ آیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب اس کے شعور میں اسلام آیا، اس سے لے کے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کی شام تک اس نے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔
یہ ہمیں کسی نے غلط سبق پڑھا دیا، غلط درس دے دیا، چند چیزوں کو ہم نے اپنایا جو ہماری مرضی کی، پسند کی، جو ہمیں اچھی لگی، وہ چیزیں ہم نے اسلام سے لے لی، اور جو اچھی نہ لگی اس کو چھوڑ دیا۔ معاف رکھنا یہ اسلام نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا تصور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اسلام کی بنیاد بھی یہ ہے، وسط بھی یہ ہے، انتہا بھی یہ ہے۔ پورا اسلام ان دو کلموں کے اندر ہے۔ اسلام کا کوئی